کل ہو گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وکلاء تنظیمیں بھی متحرک ہوں گی، سامنے نکلیں گی. کل کا سانحہ اتنا بڑا ہے، یہ بالکل آئین کی روح پہ حملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم الشان وکلاء کی تحریک آپ کے سامنے بہت جلد آئے گی. کب کہتے ہیں آخری سوال. نہیں دیکھیں، نہ نیلسن منڈیلا چاہیے، وہ تو ہے عمران خان اب جیل بیٹھا ہے اور ان کا ارادہ تو اس کو سالوں جیل رکھنے کا ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے ہم پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کرو. لیکن یہ دیکھیں شی گوارا کوئی بنے تو بڑی اچھی بات ہے، بن جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا. ایک ہیرو کی وجہ سے انقلاب نہیں آتا. انقلاب تب آتا ہے، آزادی تب آتی ہے جب لاکھوں لوگ ہیرو بنتے ہیں. شکریہ. جی میں عرض کروں، دیکھیں کل جو ہوا، نام تو قائد اعظم کا بھی لیا گیا، نام لیا گیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا اور محترمہ کا. یہ بہت ہی افسوس کا لمحہ تھا کہ ایک شخص نے پاکستان کی اپنے خاندان کی پوری تاریخ کو مسخ کیا. دیکھیں قائد اعظم نے بات کی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی 1930 میں، جب یہ خطہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کلونیلزم کی جو ہمارے اوپر رائج تھا، جو انگریز حکمران تھا. وہاں تو آپ پر نہیں مار سکتے تھے، وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئین کا، وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئینی حقوق کا، بنیادی حقوق کا. قائد اعظم نے تو یہ کہا کہ ہمیں دو حقوق اور ایک آئینی عدالت قائم کرو. اس تاریکی کے دور میں ہمارے پاس تو اب ایک عدالت موجود تھی جو پچھلے 30-40 سال میں توانا تر ہوئی تھی. کل تو آپ نے اس عدالت کو ختم کیا ہے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا میری نظر میں غلط تھا وہ تب بھی. دیکھیں یہ کوئی ایک آئینی واقعہ نہیں تھا، یہ تو دو سیاسی جماعتیں ایک ہوٹل میں بیٹھی، ایک کاغذ پہ دستخط کیا انہوں نے. وہاں بھی یہ لکھا تھا کہ 6 سال کے لیے مشرف دور میں جو آلائشیں جو LFO کے ذریعے آئین میں داخل کی گئی ہیں اور جو جج مشرف دور میں لگائے گئے ہیں، چونکہ ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس لیے نئی ایک عدالت قائم ہو تاکہ ہم نئے سرے سے آگے بڑھ سکیں. اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم ہو گئی 2010 میں، اس کے بعد 14 سال گزر گئے. جیسا میں نے عرض کیا، آج عدالتوں میں دم خم ہمیں نظر آ رہا تھا. یہ اس دم خم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ نہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ہے، نہ یہ قائد اعظم کا خواب ہے. یہ جس کا خواب ہے آپ اور میں جانتے ہیں وہ کون ہے. بہت سے دیا نمائے اور گئے، پھر 2018 میں دیا نواز شریف کو پاناما میں نائب کر دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے نگران جج بھی بھاگ گئے، جس کی مثال قانون اور آئین میں نہیں ہوتی. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جسٹس فیصلہ نہیں ملتا، ان کو جسٹس جاد الحسن خاتون نظام نہیں ملتا، تو پھر آئینی ترمیم آ گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ملک کو جانے کے لیے کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے؟ آپ کو بھی بل بیٹھا جیسا کہ راجپورہ فضل مانے کا، پھر آپ کی پارٹی چیئرمین نے ان کی طریقے کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ پتا بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ساتھ ہماری بڑی اچھی بات چیت. تو آپ ہی سمجھتے کیا ملک کو آگے چلانے کے لیے کچھ بہتر راستے میں چلے تھے؟ دیکھیں یہ تو بہتری نہیں نہ ہوئی جو آپ نے بات کی کہ ایک سپریم کورٹ نے نگران جج مقرر کر دیا اور ہم جانتے ہیں کیا ہوا، واٹس ایپ پہ ہوا. یہ سب کچھ تو یہ تھا کہ اس وقت ان کو پس پردہ یہ کارروائیاں کرنی پڑتی تھی مقتدرہ کو. اب تو آپ نے مقتدرہ کو براہ راست حق دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگائے. جب آپ حق دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ وہ جج لگائے، جب آپ کمیشن میں حکومتی ارکان کی اکثریت پیدا کرتے ہیں، تو جو دور ہے، جو ہمارے ملک کی حقیقت ہے، معروضی حقیقت جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ ان کو طاقت دیتے ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں. اس وقت جو ایک بری روش تھی، اب آپ نے اس روش کو آئینی تحفظ دے دیا ہے. اب کلیئرنس کے بغیر پہلے بھی لوگوں کو جج لگانا مشکل ہوتا تھا، لیکن لوگ لگ جاتے تھے. دیکھیں بہت سے لوگ جج بنے ہیں پچھلے 10-15 سال میں جن کے حوالے سے مقتدرہ کی خواہش تھی کہ وہ جج نہ لگیں، لیکن چونکہ جوڈیشل کمیشن میں جج صاحبان کی اکثریت تھی، انہوں نے اصرار کر کے لوگوں کو لگوایا ان کی قابلیت کے تحت. بابر ستار صاحب ہمارے سامنے ہیں، میری نظر میں وہ پاکستان کے اس وقت قابل ترین جج ہیں.
لیکن وہ مقتدرہ کے سب سے معتوب جج بھی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے فون نہیں ٹیپ ہونے دیتے، وہ بلا لیتے ہیں آئی جی کو، وہ روک دیتے ہیں ان احکامات کو جن کے تحت جبر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ خط بھی لکھ دیتے ہیں اگر ان کے بیڈ روم میں کیمرہ ملے تو۔ ایسے ہی لوگوں کو نکالنا مقصد تھا اور یہ مقصد اب حاصل ہوگا۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں اس حوالے سے پی ٹی اے کا کیا بیانیہ ہے، کیا آپ انہیں تسلیم کریں گے؟ دوسرا بچے صاحب آپ سے بھی یہ خاص سوال ہے کہ سڑکوں پہ آنے کا مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی اے دوبارہ سڑکوں پہ ہے، تو آپ کے حوالے سے دوبارہ سڑکوں پہ آنے لگے آپ؟ نہیں، مجھے ہی جواب دینے دیں۔ دیکھیں، سڑکوں پہ پی ٹی آئی اکیلی نہیں آئے گی، سڑکوں پہ آپ بھی آئیں گے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے پورا پاکستان آئے گا۔ اس کے لیے ایک لائے عمل ہوگا، ہم ہر ایک سے بات کریں گے، ہم پاکستان کے طول و عرض میں گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہماری جو لوگوں کی تشویش ہے وہ ہماری تشویش ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہرگز معاملہ نہیں ہے، تو ہم پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ دیکھیں ایک منٹ، ایمن کا جو سوال ہے بھی جی، دیکھیے چیف جسٹس تو جو ہوگا وہ ہوگا نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ بیچارہ بے وقت ہوگا، ساری طاقت تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو صدر ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو جو بھی لگ جائے چیف جسٹس کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بغیر طاقت کے، بغیر کسی استحقاق کے ایک نمائشی قسم کا جج ہوگا، ٹھیک ہے، وہ دیوانی فوجداری مقدمات تو کرے گا، لیکن جو آئینی مقدمات ہیں اس حوالے سے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ پہلے یہ پھر ہاں بولیے۔ آپ کے لوگ جو ہیں 5 لوگ قومی اسمبلی میں انہوں نے حمایت کی ہے، ان کا کیا آگے سے ان کا فیوچر کیا ہوگا پارٹی کے حوالے سے؟ آپ جنرل سیکرٹری ہیں، دوسرا یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کردار تھا وہ کیسا جی دیکھیں گے؟ اوکے، دیکھیے جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا وہی مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم ان کو اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی خارج کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان کے کردار کا، دیکھیں میں عرض کر دوں، میں اس عمل میں مولانا سے ملا 4-5 دفعہ، جو مسودہ یہ پاس کرانا چاہ رہے تھے ستمبر میں، جو شب خون مارا جا رہا تھا، مولانا کو بلایا گیا کہ آئیے، ابھی آئیے، پڑھیے بھی نہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ ایک خوفناک، بہت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس میں ملٹری عدالتیں قائم ہو رہی تھیں سویلینز کے لیے، جو بنیادی حقوق کا آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں، آرٹیکل 8، اس میں تخفیف کی جا رہی تھی کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے سلب کیے جا سکتے ہیں، اور دیگر باتیں تھیں، کسی جج کو اٹھا کر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پھینکا جا سکتا ہے، تو وہ کچھ تو نہیں ہوا، اور وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مولانا نے ایک سٹینڈ لیا، اور اس حد تک ہم مولانا کی تعریف کرتے ہیں کہ اس دن انہوں نے جو ایک بالکل تباہی ہو رہی تھی اس کو روکا۔ لیکن اس کے بعد اب جو ہوا ہے، دیکھیں اب تو ان کو کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو ہائی کورٹ کے ججوں سے اختیار ہی لے لیا آئینی پٹیشن سننے کا، اب تو صرف جو آپ کے منظور نظر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں گے وہی سنیں گے آئینی پٹیشنیں، تو اب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی۔ تو جو ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی برائی ہے، لیکن مولانا نے ضرور کوشش کی کہ کم بری ایک واردات ہو، اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے، ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوں، جو کچھ وہ بچا سکتے ہیں آئین کا وہ بچ جائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آیا ہے مسودہ اور جس کو اپروو کیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔